السلام علیکم۔ میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج بھی کچھ پاکستان کی خبروں پر، کچھ عالمی خبروں پہ تجزیہ اور تبصرہ ہوگا۔ اور پتہ نہیں، بہت سارے لوگ اس وقت آج پاکستان کے اندر میڈیا پہ بھی چل رہا تھا، کل ایک فورن میڈیا پہ بھی چل رہی تھی خبر، کوئی عمران خان کے حوالے سے ان کی وائف جو ہیں موجودہ، سمجھ بھی نہیں آتا۔ میں نے کل کہا بھی تھا اس بات پہ کہ پاکستان کی میڈیا میں تو پتہ نہیں، شاید کچھ اہم خبریں نہیں ہیں، یہی کچھ خبریں اور کچھ دوسری خانگی خبریں، اور مطلب ان چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ بہرحال میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بہت پہلے کہا ہی تھا بات کہ جو عمران خان صاحب کی جو مطلب موجودہ شریک حیات ہیں، اور ان کی اور دو ان کی دوست، میں نام بتا دیتا ہوں، عثمان بزدار صاحب ہیں اور آپ کے احسن گجر صاحب جو ہیں، ان کی جو اہلیہ ہیں، وہ تینوں بہت زیادہ قریبی دوست ہیں، اور ان تینوں کا ایک ٹرائنگلر، میں کہتا ہوں کہ ایک مشاورتانہ جسے کہتے ہیں نا کہ کنسلٹنگ ٹرائنگلر ہے ان کا، تو وہ آپس میں مشورے ان کے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، میں بہت پہلے بتا چکا تھا کہ عمران خان بہت سارے معاملات میں اپنی اہلیہ سے مشورہ ضرور لیتے ہیں، کوئی برائی نہیں، اہلیہ سے مشورہ کرنا کوئی برائی نہیں، بشرطیکہ کہ اہلیہ جو ہے کسی طرف سے طے شدہ پروگرام کے تحت نہ لائی گئی ہوں، بس اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا۔ اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو اس وقت ہمارے چیپٹر میں نہیں ہے، لیکن اس میں بہت کچھ ہے، اور کیا کچھ ہے وقت آنے پر ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس میں کوئی مطلب حقیقت نہیں کہ وہ ناراض ہو گئی ہیں، کوئی مسئلہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ناراضیاں گھروں میں چلتی رہتی ہیں، ہمارے یہاں بھی چلتی رہتی ہیں، سب جگہ چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کو صرف ایشو بنانا، اور مطلب جو ہے خاص طور پہ ہندوستان کے چینل کو میں دیکھ رہا تھا جس گھٹیا طریقے سے انہوں نے اس کو پیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو مجھے اب کہنے میں کوئی عار نہیں کہ کچھ انڈین میڈیا بھی مطلب ان کے پاس بھی اب کچھ میٹر نہیں رہا، کنٹینٹ نہیں رہا، مطلب اس قسم کی مرچ مسالے لگا کے جھوٹی خبریں بیان کرنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بہرحال یہ چھوٹا سا ایک ایشو تھا، بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے، کئی لوگوں نے اور یہ انڈین میڈیا پہ بھی میں نے دیکھا تھا، تو اس لیے میں نے یہ بات کی۔ اچھا، اب پاکستان کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ عدم اعتماد کے حوالے سے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس طرف آئیں، ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ نے اگر اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو صرف وہ خبریں ملیں گی جو کہ بین الاقوامی سفارت خانوں، ڈپلومیٹک وائر اور بین الاقوامی خفیہ ایجنسیوں کے درمیان جو نیگوسیشنز ہوتے ہیں پس پردہ، اس حوالے سے آپ کو یہ خبریں سوائے ہمارے چینل ویوز اور فیصل محمد کے علاوہ آپ کو یہ خبریں کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں۔ عدم اعتماد کے حوالے سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، کل میں نے کہا تھا کہ بقول پاکستانی میڈیا کے کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی چودھریوں کی، اور انہوں نے کہا تھا بڑی ملاقات ہے، کل اس پہ میں ساری بات کر چکا ہوں، لیکن زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن میں اتنا کہوں گا کہ ہم نے ایک بات آپ کو کہی تھی کہ جو چودھری جو قاف گروپ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا گروپ ہے، اور وہ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے یا طاقتور حلقوں کے اشارے کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اب میں نے یہ بات آپ سے کہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت قیادت کی تبدیلی کی بات چیت چل رہی ہے، یا اندرونی طور پہ جو معاملات چل رہے ہیں، اس پہ ہم نے آپ کو تقریباً ایک ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی اتنی جلدی، کیونکہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ فوری طور پر عالمی صورتحال کے تحت پاکستان میں کسی قسم کی بڑی تبدیلی نہیں چاہتے، قطع نظر کہ وہ کوئی صدارتی نظام ہو یا فوری طور پر وزیر اعظم کی تبدیلی۔ لیکن چونکہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اس وقت مغرب بھی اور بڑی طاقتیں بھی، وہ تمام پلیئرز جو پاکستان کے اندر اپنی سیاست کے اندر یا پاکستان کی سیاست یا اقتدار میں اپنا شرکت رکھتے ہیں یا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اب ان کی طرف سے دباؤ آ رہا ہے کہ اس سیٹ اپ کو چینج کیا جائے یا عمران خان کو ہٹایا جائے۔ اچھا، اب کیا میں نے بتائی تھی، اب کیا اس دباؤ کے بعد جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو طاقتور حلقے ہیں، جو ان کا جو گروپ ہے جو مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہے 40-45 لوگوں کا، یا جو کچھ دوسری جماعتوں کے اندر جو مطلب اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں، کیا وہ کیا کریں گے، ان کا کیا فیصلہ ہوگا؟ یہ فیصلہ میں آج آپ کو پھر بتا رہا ہوں دوبارہ کہ گیٹ نمبر 4 سے اس وقت تک فیصلہ نہیں ہوگا جب تک کہ آرمی چیف امریکہ سے واپس نہیں آ جائیں۔ میں نے آپ کو بڑی کھل کے بات بتائی، آرمی چیف کا میں نے دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ آرمی چیف کا دورہ امریکہ بہت اہم ہے۔ یہ دورے کے بعد جو ہے پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا صورتحال پاکستان کے اندر سیاست میں کس طرح سے تبدیلی کرنی ہے اور کیسے نہیں کرنی، کیونکہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ پاکستان کے خلاف جو ہے پراکسیز جو ہے وہ ویسٹ نے شروع کر دی ہے،
اور شروع کرنے کی وجوہات بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان نے جو چین کی طرف جانے کی جو بات کی ہے اور رشیا کی طرف، اور عمران خان کے حوالے سے خبر بھی ہم نے بہت پہلے آپ کو دے دی تھی، اور اب تو خیر سارے میڈیا میں آ چکی ہے کہ عمران خان صاحب غالباً 23 یا 24 کو جائیں گے روس، لیکن اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو پھر یہ دورہ جو ہے شاید میرے خیال سے نہ ہو پائے۔ 24 تاریخ کا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ 20 سے پہلے شاید ہو سکتا ہے جنگ چھڑ جائے، تو اس میں آگے بات کرتا ہوں آ کے انٹرنیشنل، لیکن ابھی میں جو بتا رہا ہوں تو اس میں یہ ایک سینیریو ہے، اور اس تمام ڈیولپمنٹس کے اندر جو ہے آرمی چیف کا دورہ امریکہ جو ہے بہت اہم، اور آرمی چیف اسی پس منظر میں پاکستان کے اندر جو ہونے والے معاملات تھے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مغرب کی طرف سے دباؤ ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی حال میں نے اس میں ساری آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو پاکستانی فورسز پہ جو باقاعدہ حملہ ہوا ہے، اس کے اندر امریکہ کے تمام ٹرینڈ افغان فوجی تھے، اور ان کو لاجسٹک سپورٹ ایران سے بھی ملی ہے، میں نے آپ کو بتا دی تھی ساری بات، اور کہ ایران بھی اس وقت کام کر رہا تھا کہ ایران کی ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ایران جو ہے ایک طرف تو اپنے پر جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کے خلاف وہ تو امریکہ کے خلاف جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب بات آتی ہے اپنے پاکستان کے اندر اپنے مفادات کی اس کے لیے تکمیل کے لیے، تو پھر وہ امریکہ کی حمایت کرتا ہے۔ ایران کی بیسیکلی جو ہے نا کوشش، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایران کی جو سیاست ہے نا، یہ بھی اب وہ سعودی عرب، میں نے آپ بتایا تھا کہ سعودی عرب نے تو اپنی فقہ والی سیاست ختم کر دی، ایران کی بھی اب کوشش یہ ہے کہ جس طرح کے بڑے ممالک ہیں نا، امریکہ ہو گیا، رشیا ہو گیا، چائنا تو خیر اس قسم کی حرکتیں کرتے نہیں، چائنا تو آپ کو پتا ہے وہ انفلوئنس نہیں ڈالتا، وہ انفلوئنس ڈالتا ہے صرف اکنامیکل سطح پہ، لیکن یہ امریکہ کی ہے، اور روس رشیا بھی کہیں کسی نہ کسی طرح سے کرتا ہے، تو یہ ایک چیز یا اسرائیل جو ہے، تو ایران کی بھی نے جو سیاست ہے نا وہ سیاست یہی ہے، انہوں نے اپنی سیاست کو جو اپنی فقہی سیاست کو ایکسپورٹ کیا باہر، اور ان کی بھی کوشش یہ ہے کہ جو ان کی فقہ کے لوگ ہیں یا ان کے جو ہمدرد ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے ممالک کے اندر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ہی اتنی ایک پاور ہو جائے کہ ایران کی ایک ایسی قوت بن جائے علاقے کے اندر کہ ایران اپنے چند پڑوس ممالک میں یا ان علاقوں میں جہاں پہ کہ ایرانی فقہ کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے یا ان کے لوگ ہیں وہاں پہ وہ ان فقہ کے یا اپنی اس مذہبی تھنکنگ کو جو ہے نا حکومتوں کی الٹ پلٹ کے اندر، رجیم چینج کے اندر، سیاسی اکھاڑ پچھاڑ کے اندر اسی طرح استعمال کرے جیسا کہ امریکہ استعمال کرتا ہے۔ امریکہ ظاہر ہے سپر پاور ہے، تو امریکہ کے پاس ویپنز ہیں، بہت ساری اور چیزیں ہیں، لیکن ایران کے پاس وہ چیز نہیں ہے، تو ایران اس چیز کو، مذہب کے کارڈ کو مختلف، میں آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں، یہ چیزیں کرتا ہے، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی جو سارے معاملات ہوئے تھے اس کے اندر ایرانی بھی شامل تھے، اس سے پہلے بھی شامل رہے، اور یہی وجوہات ہے کہ کچھ ثبوت مل گئے ہیں کہ وہاں سے جو امریکنس کے جو سپورٹر تھے اور اس میں ساتھ میں پھر ان کو کہاں سے ایکسیس ملا، کیسے وہ بلوچستان میں آتے ہیں، وہ ساری چیزیں مل گئی ہیں، تو وہ اوبیسلی پاکستانی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہوگا، تو وہ ایران کی ایک اہم شخصیت اس وقت پاکستان آئی ہوئی ہیں، وہ آرمی چیف سے بھی ملیں گی بہرحال، تو یہ ایک صورتحال جو ہے اس وقت پاکستان کے اندر چل رہی ہے، اور یہی تمام جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا، اس کا اصل بنیادی طور پر کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ باہر سے ہوتا ہے۔ عمران خان نے کوشش تو بڑی کی تھی کہ میں کوشش کر لوں گا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں، لیکن اسٹل ابھی تک وہ کامیاب نہیں ہو پائے، اور اس کی وجہ بھی آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، میں بار بار نہیں جاؤں گا۔ اچھا، ڈی آئی جی خان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کامیاب ہو گئی، پی ٹی آئی کی جو کامیابی کی وجوہات ہے ڈی آئی خان کے اندر جو ہم نے دیکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی بہت بڑی ہے، مہنگائی میں نے آپ کہا نا کہ دنیا میں بہت جگہ، دنیا میں اگر کم از کم 5% مہنگائی بڑھی ہے تو پاکستان میں 10% مہنگائی بڑھی ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ 5% تو مہنگائی بڑھی ہے اس وجہ سے کہ جو ریئل ایشوز ہیں، لیکن 5% مزید جو 10 جو بڑی ہے وہ ہماری اپنی مین میڈ کرائسس جو ہے نا، جو ہم نے غلط فیصلے کروا دیے عمران خان سے، اور جو اپوزیشن نے کروا دیے، راتوں رات اسٹیٹ بینک کو خود مختار کرا دیا، آئی ایم ایف کے اندر پھنس گئے، جہاں سے پیسے چوری کر کے لے گئے، پاکستان کو مشکلات کا شکار بنا دیا، آئی پی پیز کے ساتھ سابق حکومت نے جو معاہدے کر لیے، سود کی شرح بڑھ گئی، بغیر طے کیے ہوئے جو فیصلے کیے گئے، جو معاہدے کیے گئے، اور پھر اس کے بعد جو یہاں پر جو اپوزیشن ہے جو کہ ویسٹ کے انٹرسٹ کے لیے کام کرتی ہے، ان کے جو اپنے نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو صنعتی طور پر، اور بجلی کی کہتے ہیں کہ وہ چینی کی قلت، آٹے کی قلت، دواؤں کی قلت کرنے والے، یہ ساری چیزیں جو نا، یہ سب فیکٹرز نے مل کے مزید 5% مہنگائی بڑھائی ہے، تو اس لیے آپ کو کہیں نہ کہیں پاکستان میں ذرا مہنگائی، میں مانتا ہوں پاکستان میں تھوڑی سی زیادہ ہے، اس کی وجوہات میں نے بتا دی، آپ سمجھ گئے، 5% تو ہوئی جو ساری دنیا میں ہوتی ہے، یہاں بھی ہوئی ہے، اور لیکن 5% پاکستان میں سازشوں کی وجہ سے، یعنی کانسپریٹک تھیوریز، جو کانسپریٹک ہمارے پاکستان میں جو کانسپریسی چلتی ہے نا ہر معاملے کے اندر، یہ اس کی وجہ سے ہوئی۔ اب یہ بہرحال یہ حکومتوں کا کام ہے یا عوام کا کام ہے کہ عوام اس چیزوں کو سمجھے، ہمارا کام تو بنیادی طور پر آپ کو بتانا اور آپ کی ذہن سازی کرنا ہوتا ہے۔ خیر،
یہ تو ایک صورتحال ہو گئی. دوسرا سندھ کے حالات میں چھوٹا سا بتا دو. سندھ کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. مجھے افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہماری مرکزی حکومت تو لگی ہوئی اکھاڑ پچھاڑ کے اندر، عدم اعتماد اور فلانا اعتماد، لیکن جو کچھ ایسٹ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا تھا، یہ حالات جو سامنے آئے تھے، وہ ہوتا یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان کے جو فوجی کھڑے ہوتے، ایسٹ پاکستان رائفلز ہوتی تھی، اس کے سامنے جناب وہ بنگالی گزرتے تھے اور وہ جے بنگلہ کے نعرے لگاتے تھے. لوگ کہتے تھے نہیں نہیں ٹھیک ہو جائے گا، اور ایک وقت یہ آیا کہ پھر وہی ہوتا تھا کہ وہ فوجی کھڑے ہوتے اور ان کے سامنے وہ جے بنگلہ کے نعرے لگا کے اپنے وہ لنگی میں سے ایک دستی بم نکال کے فوجیوں کی طرف پھینکتے تھے، اور وہاں پر جو ہے غیر بنگالی عورتوں کا اس کی مطلب آبروریزی بھی کی جاتی تھی، ان کو قتل عام کیا جاتا، ان کو مارا جاتا تھا. وہاں کے تمام بڑے بڑے تھانے جو تھے وہ انہوں نے اپنے قبضے کے اندر لی تھی. ایگزیکٹلی سیم پوزیشن اس وقت میں سندھ میں دیکھ رہا ہوں. سندھ میں اس وقت یہی حال ہے کہ جو حالات ہے، رینجرز کھڑی ہوئی ہے، میں نے خود دیکھا ہے، میرے پاس وہاں کی ویڈیوز آئی ہیں، وہاں پہ میرے لوگ موجود ہیں، سانگڑ کے اندر، ٹنڈو LIR کے اندر، سب جگہ، لاڑکانہ کے اندر. انہوں نے بہت ساری چیزیں بھیجی ہیں، بہت سارے ثبوت بھیجے ہیں، بہت سارے ایویڈنس بھیجے ہیں، اور ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ وہ رینجرز کھڑی ہوتی ہے، سب کچھ، اور ان کے سامنے پاکستان توڑنے کے، پاکستان نہ کھپے، سندھو دیش منجو دیش کے نعرے لگتے ہیں. لیکن وہاں ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے. اردو بولنے والوں کے ساتھ اور جو پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہاں پہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی آبروریزی کی جا رہی ہے. ایگزیکٹلی وہی چیز ہو رہا ہے. لیکن ہمارے مرکز کی حکومت کے اندر افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہ وہی عدم اعتماد کی تحریک، اس کو لے آئیں گے، اس کو بٹھائیں گے، اس کو اٹھا دیں گے، یہ چکر چل رہی ہے. پھر لوگوں کو فوراً ذہن میں آئے گا اپوزیشن کیا، وہ کیا کر رہی ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ کا، میں نے آپ کو بارہا، بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بدی کی. اسٹیبلشمنٹ کو میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا کوئی فوج جو آسمان سے اتر کے آئی ہے، فرشتے ہیں، دودھ کے نہائے بھی نہیں، وہ بھی میری طرح اور آپ کی طرح انسان ہے. فیصلے انہوں نے یہیں سے کرنے ہیں، ان میں بھی کچھ کمزوریاں ہوں گی، لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ حالات اس طرح ہیں کہ ان کو پھر یہی معاملات اسی اندر، مطلب جو سکے، کھوٹے سکے میں کہتا ہوں، کھوٹے سکے میں سے دھو کے صاف کر کے نکالنا پڑتا ہے، چلانا پڑتا ہے. لیکن یہ قوم کو دیکھنا پڑے گا اور عوام کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس ریاست کے مالک عوام ہے. کہ کیا جو کچھ سندھ کے اندر ہو رہا ہے، کراچی کے اندر حالات اتنے خراب ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہے ہیں. اور ابھی میرے پاس ایک باقاعدہ پوری رپورٹ بھیجی تھی، وہ میں ڈسکس نہیں کر سکتا، جن کو بھیجنا ہے میں بھیج دیتا ہوں، یہاں نہ بتا سکتا ہوں. وہ ایک خفیہ رپورٹ آئی تھی، اس خفیہ رپورٹ کے اندر بتایا کہ جتنے کراچی کے اندر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں وہ سب کے سب، یعنی کراچی سے باہر کے لوگ ہیں، وہ آتے ہیں، لوٹ کے چلے جاتے ہیں. سندھ کے اندر جتنے بھی تھانے ہیں وہ بڑے بڑے وڈیروں نے خرید لیے ہیں، تھانے وڈیروں نے خرید لیے ہیں، اور بنیادی طور پر وہاں پہ فیصلے، مار پیٹ، تشدد، FIR جو کچھ ہوتا ہے وہ سندھ کے وڈیروں کے حکم کرواتا ہے. دیکھنے وہ سندھ کی پولیس ہوتی ہے، سندھ پولیس لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہاں حکم نہ SHO کا چل رہا ہوتا ہے، نہ DPO کا چل رہا تھا، وہاں حکم مقامی وڈیرے کا چل رہا ہوتا ہے. تو یہ وڈیرہ شاہی ان کو ختم کرنی پڑے گی. ان وڈیروں نے سندھ کے جو معصوم لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو اپنا وہ بنا دیا ہے، ان کو محکوم بنا دیا ہے. یہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے. ان کے کہنے پہ وہ نفرت کے نعرے بھی بلند کرتے ہیں، ان کے کہنے پر وہ لسانیت کی بات بھی کرتے ہیں، ان کے کہنے پہ وہ پاکستان نہ کھپے کا نعرہ بھی لگاتے ہیں. تو ضروری یہ ہوگا کہ اس وقت جو ہے نا پاکستان حالات کو دیکھنے کے بعد ارباب اختیار جو ہیں ذرا اندرونی حالات کی طرف توجہ دیں. اندرونی حالات بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں. اب آتے ہیں تھوڑا سا، میں بات کر لیتا ہوں آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس کی طرف، کہ ایران اپنا یوکرائن کے حوالے سے جو ہے معاملات، ابھی میں جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی تک معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. یوکرائن کے صدر کی کل بائیڈن سے بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد یوکرائن کے صدر زیلنسکی نے بائیڈن کو کہا ہے کہ وہ یوکرائن کا دورہ کریں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بائیڈن اس وقت یوکرائن کا دورہ کریں گے. بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹھیک ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسرا یہ کہ امریکہ نے مزید فوج اور ہتھیار جو ہے وہ پولینڈ بھجوا دی ہیں. میری اطلاعات کے مطابق آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس سے پہلے میرے پاس اطلاع تھی تقریباً 18 طیارے جو ہیں مزید یوکرائن پہنچے ہیں، جس میں امریکہ کی طرف سے بھاری ہتھیار ہیں. اچھا، اب ایک خبر جو سب سے بڑی آ رہی ہے وہ یہ ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر یہ لڑائی ہوتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے نا، امریکہ تو ہو یا نہ ہو، یورپ کو تو نقصان ہوگا، لیکن اس میں سب سے فائدہ جو ہے نا اسرائیل کو ہو سکتا ہے. کیونکہ اسرائیل کی کوشش یہ ہے کہ دنیا کی کچھ بڑی طاقتیں کمزور ہوں اور کچھ معاملات ہوں جس میں ان کے اہداف ہوں، اور وہ ابراہم اکارڈ جو ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں. لیکن اب یہ جو آ رہی ہیں خبریں، جو اب نئی خبریں آ رہی ہیں، وہ نئی خبریں یہ ہیں کہ معاملات کچھ یوں طے ہوا ہے کہ چین کے درمیان اور روس کے درمیان یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ جب اگر امریکہ نے روس کے ساتھ سامنے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، جب روس اور امریکہ کا ٹکراؤ یہاں پر ہوا نیٹو کے ساتھ، تو فوری طور پر جو ہے چائنا جو ہے تائیوان کے اندر اپنی فوجی داخل کرے گا، لیکن مکمل طور پر نہیں کرے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہمیں خبر پتہ لگی ہے سفارتی ذرائع سے اور دفاعی ذرائع سے، کہ وہ مکمل طور پر نہیں داخل کرے گا، بلکہ چین کا حملہ ایگزیکٹلی بالکل اسی طرح ہوگا جیسے کہ کرائمیا کے اوپر پیوٹن نے کیا تھا. یعنی پیوٹن کے درمیان اور چین کے درمیان ایک یہ معاہدہ ہے، اور چین جو ہے اسی طرح ہی اس پہ پیش قدمی کرے گا، ایک حصے پہ قبضہ کرے گا تائیوان کے اوپر، اور تائیوان کے ایک حصے پہ قبضہ کرنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ اس طرح پیش قدمی کرے گا جیسے کہ وہ لداخ کے اندر کر رہا ہے بھارت کے حوالے سے. تو اس طرح کا یہ ایک پلان ہے. تو یہ ساری سب چیزیں جب نظر آئیں تو اس کے بعد پھر تھوڑا سا اسرائیل کو محتاط ہونا پڑا، اور اسرائیل کو نظر آیا ہے
کہ اگر چین یہاں پر طاقتور ہو جاتا ہے اور تائیوان پہ بھی آ جاتا ہے اور یہاں پر اگر معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ایک طرف کل میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ پیوٹن نے یہ کہہ دیا ہے، جو چین کے ساتھ جو رابطے ہوتے ہیں ڈپلومیٹک وائر، اس کے ذریعے پتہ لگا ہے کہ روس نے کہا ہے کہ اگر نیٹو کے ذریعے اگر روس کو بڑا نقصان ہوا تو وہ بلا خوف و خطر جو ہے نیوکلیئر ہتھیار چلا دے گا، اور ان کے پاس ایسی سب مرینز بھی ہیں جو کہ ٹارپیڈو سب مرینز ہیں جو کہ امریکہ کے سمندر تک مار کر سکتی ہیں. تو براہ راست اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ وہ امریکہ کے اوپر، جسے کہتے ہیں کہ جب وہ مرتا پھر کیا نہ کرتا، وہ کوئی بڑا اٹیک امریکہ کی طرف بھی براہ راست بین البر اعظمی جو میزائل ہیں وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. یہ کچھ خبریں جو ہیں روس اور چین کے درمیان، اور بہت ساری وہ چیزیں ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ہلکا سا میں نے ٹچ دیا آپ کو، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس چیز کو، خطرے کو محسوس کر کے پھر اسرائیل نے آج، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اسرائیل نے آج جو ہے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی جرمن اور فرانس کے ساتھ جو ہے اس مسئلے کے اوپر یعنی کہ اس جنگ کو روکنے کے لیے اپنی کوشش کرے گا. اور اسرائیل نے اب پیوٹن کو پیغام پہنچایا ہے کہ وہ کوشش کریں کہ اس معاملات کو مذاکرات سے حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن دیکھیں مسئلہ سارا یہ وہی ہم نے جو کہا کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ اس میں امریکہ کی بدنیتی، کیوں امریکہ جو ہے جا رہا ہے. کیا نیٹو کے اندر اگر یوکرین شامل نہیں ہوتا، یہ تو بات طے شدہ ہے کہ اگر یوکرین کے اوپر اگر نیٹو آ کے بیٹھ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ روس ختم ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، روس بالکل ختم ہو جائے گا، کیونکہ نیٹو جو ہے ایک بہت بڑا فوجی اتحاد ہے، 30 ملکوں کا اتحاد ہے جو کہ روس کے خلاف بنا تھا. تو وہ روس کے جب خلاف بنا تھا تو اب بفر اسٹیٹس جتنی بھی تھیں اس کے اندر، اس میں سب میں نیٹو آ کے بیٹھ گئی ہے. یوکرین پہ اگر نیٹو آ کے بیٹھ جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ روس کے بارڈر کے اوپر امریکہ پہنچ گیا. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے روس کا اسٹینڈ بالکل موقف درست ہے، اور یہ جنگ جو ہے پیوتن کے لیے موت اور زندگی کا کھیل ہے. ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بات اور ہی بتا دوں کہ بھارت نے بحر الکاہل کے اندر امریکہ کے ساتھ کوارڈ میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی ہمیں ڈپلومیٹک ذریعے سے پتہ لگا ہے کہ بھارت نے یہ کہا ہے امریکہ کو کہ اگر چین تائیوان کی طرف پیش قدمی کرے گا تو وہ بحر الکاہل کے اندر اس حوالے سے امریکہ کی مدد کرے گا. تو یہ اس وقت عالمی جو ہے سیاست جو ہے بہت زبردست طریقے سے چینج ہو رہی ہے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر، یعنی اگلے 48 گھنٹے اس حوالے سے بہت اہم ہے. اگر اس حوالے سے کوئی بھی اہم مزید اگر خبریں آتی ہیں یا کوئی اہم چیز اگر ہونے لگے گی تو ہم انشاءاللہ آپ کو فوری طور پر ایک مختصر سی ویلاگ کے اندر آپ کو ضرور مطلع کریں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.